بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی سعادت نصیب فرمائی اور دین اسلام کی فہم و شعور میں اس جگہ تک پہنچایا کہ ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل ہیں۔ بحمد اللہ رب العالمین خاندان اہل بیت سے توسل ہے اور آج کی شب برکتوں اور سعادتوں کی شب میں خداوند متعال نے ایک بار پھر سعادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں عبادتوں کے لیے تشریف فرمائیں آپ۔ بلا شک و شبہ خداوند متعال کی سعادتوں کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ دسیوں اور چیزیں ممکن تھیں جو ہو سکتی تھیں، ممکن ہے کہ کوئی ایسی غفلت عارض آ جاتی کہ آپ یہاں پہ نہ آتے، ممکن تھا کہ کوئی بیماری ایسی حاصل ہو جاتی جس کے نتیجے میں آج کی سعادت سے محروم رہ جاتے۔ بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن خداوند متعال نے سعادت دی اور آج رات آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، انشاءاللہ اعمال انجام دیں گے، وقت کے امام کے حضور استغاثہ کریں گے اور ان دعاؤں کو جو آپ کے اور ہمارے ذہن کے اندر ہیں خداوند متعال کے حضور اپنے امام کے صدقے میں پیش کریں گے۔ خداوند متعال ہمارے اور آپ کی اس سعادت میں مزید اضافہ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد یقیناً مولانا صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے وجود کی برکتوں سے الحمدللہ اس پورے محلے کے اوپر ایک اثر ہے اور خاص کر اس مسجد کے اندر یہاں کی روحانیت، یہاں کی عبادات میں گہرائی ہے۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان تمام لوگوں کو خداوند متعال کی جزا تک پہنچانے کے لیے جنہوں نے ان تمام پروگرامات اور ان تمام مساجد کی تعمیرات کے اندر حصہ لیا، ظاہر ہے کہ بہت پہلے سے یہ عمل انجام پایا اور اب اس کی سعادتیں اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ تمام لوگ جو اس کے اندر شریک رہے، بالاخص میں مقرر عرض کروں گا مولانا صاحب کی صحت و سلامتی و طول عمر کے لیے، اب اپنے مرضى کی شفا کے لیے مریض ہیں اور مولانا صاحب کے جو لوگ اعزاء اور اقرباء بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، تمام مرحومین کے جو ممکن ہے کہ پچھلے سال یہاں پہ تشریف فرما رہے ہوں اور اب اس سال رخصت ہو گئے ہیں، اگرچہ عالم برزخ کوئی بری جگہ نہیں ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن ان تمام کی انشاءاللہ مغفرت کے لیے اب اپنے تمام مرحومین اعزاء اور اقرباء، ہمارے تمام مرحومین بالاخص ہمارے والد گرامی کی مغفرت کے لیے باوز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اس شب میں اتنی مناسبتیں ہوتی ہیں کہ اس کا تعین کرنا مشکل ہے کہ کس مناسبت کے اوپر بات کی جائے، اور ظاہر گفتگو کو بہت زیادہ طولانی نہیں ہونا چاہیے چونکہ شب عبادات ہے اور اس نظریے کے بعد اس کا عمل میں اظہار ہونا چاہیے۔ ایک طرف سے امام کی غیبت کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ اور آپ غیبت سے گزر رہے ہیں، اور غیبت یقیناً ایک سزا کا نام ہے، غیبت کوئی عادی روٹین نہیں ہے خداوند متعال کا۔ کیا کیا جائے کہ غیبت کا خاتمہ ہو جائے؟ اس وقت جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ماننے والا ہے، شاید اس کی پہلی جد و جہد زندگی کا اہم ترین ہدف یہ ہونا چاہیے کہ کیا کرے کہ غیبت کا خاتمہ ہو جائے، چونکہ جیسے ہی اس غیبت کے دور سے میں اور آپ نکلیں گے اور ظہور میں داخل ہوں گے، خود بخود سعادتوں کے دروازے ہمارے اور آپ کے اوپر کھل جائیں گے۔ بہت سارے ایسی مشکلات، بہت سارے ایسے حادثات، بہت سارے ایسے تکالیف جو اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں وہ نہیں ہوں گی جب ہم اور آپ ظہور کے دور میں داخل ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ کی قربانیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری مشکلات اس عنوان سے کہ ہمیں کچھ ایثار کرنا پڑ رہا ہے، قربانی دینی پڑ رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی نہیں، قربانی کا دور پھر بھی رہے گا۔ امام تشریف لائیں گے، ان کے حضور، ان کے ہمراہ اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، اس میں یقیناً لوگ جانیں دیں گے، اس میں یقیناً لوگ شہادتیں حاصل کریں گے، لیکن اس میں لطف یہ ہوگا کہ ہم اور آپ مطمئن ہوں گے کہ جو کر رہے ہیں یہ وہ بہترین کام ہے جو خدا نے چاہا ہے۔ سب سے بڑا لطف یہ ہوگا
جو آج کی زندگی کی اہم ترین مشکل ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں نہیں پتہ ہوتا آیا یہی وہ چیز ہے جو خدا نے متعال نے چاہی تھی. اس وقت کا لطف یہ ہے قطعاً وہی ہوگا جو خدا نے متعال نے چاہا تھا. اور اس کے بعد جتنی بھی قربانیاں ہوں گی ان سب کی جزا ان سب کا اجر ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے مسلسل ظاہر ہوتا رہے گا. تو خود بخود انسانوں کی ہمت بن رہی ہوگی. بس پہلا ہدف یہ ہے کہ غیبت کس طریقے سے ختم ہو. اس کے ساتھ ساتھ متعدد اور مناسبتیں بھی ہیں لیکن ہم نے اسی موضوع کا انتخاب کیا کہ غیبت کا خاتمہ کیسے ہو. اور اس کے اندر ایک اور اہم موضوع تھا جو غیبت کے خاتمے کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ کہ اس میں معنوی ترقی کا کیا کردار ہے, معنوی ترقی کو کس انداز سے دیکھا جائے. تو اب جو ہمارا اصلی موضوع قرار پائے گا وہ یہ قرار پائے گا. اس سے پہلے ایک اور موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اسی کے ساتھ ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ رکاوٹیں کیا ہیں, کیوں میں اور آپ اس فیض تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں, کیوں مثال کے طور پر کچھ لوگ حتیٰ امام کے ظہور کے باوجود ان کے حضور مبارک تک نہیں پہنچ پائیں گے. ان سب میں کن چیزوں کا ہم اور آپ رکاوٹوں سے تعبیر کر سکتے ہیں. بس یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. معنویت کا کردار کیا ہے اور اس کے اندر جو بنیادی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں کون سی قرار پا رہی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. متعدد روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ خدا متعال بندے کے اعمال کی کثرت نہیں دیکھتا, خدا متعال بندے کے دل پر گزرنے والی کیفیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ممکن ہے میں اور آپ آج رات کئی گھنٹے مشغول رہیں, ابھی اس وقت سے لے کر مثلا فجر کے طلوع ہونے تک کئی گھنٹے باقی ہیں. ممکن ہے کہ میں اور آپ 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر گزاریں, لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ وہ چند لمحے کون سے ہوں گے جب ہمارا دل واقعاً خدا سے جڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے کہ ہم خانہ خدا کے اندر ہیں, عین ممکن ہے کہ ہم کتاب خدا کی تلاوت کر رہے ہوں, عین ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی حجتوں کی دی ہوئی دعاؤں کو پڑھ رہے ہوں, لیکن ان تمام گھنٹوں کے اندر شاید چند منٹ ایسے آئیں گے کہ جن میں ہمارا دل واقعاً خدا متعال سے جڑ جائے گا. جب ہمارا دل واقعاً وجود اقدس سے امام زمانہ علیہ السلام سے متصل ہو جائے گا. اللہم صلی اللہ علیہ. وہ جو چند منٹس ہمارے گزریں گے وہ ہمارا اصلی سرمایہ ہوگا, وہ ہمارا اصلی سرمایہ ہوگا. لہٰذا ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے, گرچہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہے لیکن عمومی طور پر قابل فہم ہے, کہ فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو ساری رات کی عبادت سے تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا, اور بہت سارے لوگوں کو پورے دن روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ نصیب نہیں ہوتا. خود یہ روایت صریح ہے اس بات کے اندر کہ کثرت کا اعتبار نہیں ہے, کیفیت کا اعتبار ہے, کس کیفیت سے عبادت کی گئی اس کا اعتبار ہے. اچھا, اب ہم اور آپ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کی ساری عبادتیں ایک جیسی نہیں ہوتی. مثلا مثال کے طور پر اس بات کو ہم سمجھ پا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز بہت اچھی ہوتی ہے, عشاء کی نماز میں توجہ نہیں رہتی. کبھی ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز اچھی ہو جاتی ہے لیکن ابھی نماز ختم ہوئی نہیں تھی کہ تمام توجہات ختم ہو جاتی ہیں. ہم سب لوگ تقریباً اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عبادات کی کیفیت ایک سطح میں نہیں رہتی ہے, اس کے اندر اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اتار چڑھاؤ ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی ہم ایک سطح پر مکمل ٹک نہیں سکتے. ہم لوگ پاؤں جما کے کھڑے نہیں ہوئے ہیں, ہم لوگ لرزتے ہوئے پہنچ رہے ہیں. تو کبھی لرزتے ہوئے کسی بلندی تک پہنچتے ہیں, پھر اس بلندی سے نیچے آتے ہیں, پھر خدا متعال کی دی ہوئی کسی سعادت کے نتیجے میں پھر کسی جگہ تک پہنچتے ہیں, پھر کہیں خدا نہ کرے تنزل ہوتا ہے. بعض اوقات تو یہ اتنا اچانک ہوتا ہے جیسے مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان ہو گیا, اور بعض اوقات یہ کئی دنوں پر مشتمل ہو جاتا ہے. مثلا کچھ دن ایسے گزرتے ہیں جب عبادات میں بہت لطف آ رہا ہوتا ہے, پھر کچھ دن ایسے آتے ہیں جب واجب نماز پڑھنے کا بھی مزہ نہیں آ رہا ہوتا. ہم اور آپ سب اپنی زندگی کے اندر اس بات کو احساس کر رہے ہوتے ہیں. چاہیں تو ہم اس اچھے دور کو اپنی معنویت کا دور کہہ سکتے ہیں, وہ ہماری معنویت کا دور ہے. یا تو مثلا میرے جیسا آدمی لگ بھگ 42-43 سال گزارنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھے اور یہ چاہے کہ 43 سال میں سے کتنا وقت میں نے معنویت میں گزارا ہے, تو احساس کرے گا کہ ہاتھ خالی ہیں.
42-43 سال میں سے شاید جمع کروں تو چند گھنٹے بنیں گے جب ہم کہہ پائیں گے کہ ہاں یہ معنویت کا دور ہے، یہ ہمارا کل سرمایہ بن جائے گا۔ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، اس کے اندر لکھا کہ انسان کے وجود کو برزخ کے اندر کچھ سیاہی اور کچھ سفیدی پر مشتمل پاؤ گے۔ مثلا انسان کا وجود ہوگا، اس وجود کے اندر کچھ نورانی نکات ہوں گے، نورانیت ہوگی، اور کچھ جگہ کے اوپر سیاہی چھائی بھی ہوگی۔ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ یہ نورانیت اور سیاہی کیا چیز ہے؟ اس کا ایک جسم ہے، اس میں کچھ نورانیت ہے، باقی سیاہ ہے۔ کہا گیا کہ اس نے زندگی میں جتنا وقت گزارا اس میں سے جو وقت خدا کے لیے تھا وہ نورانیت بن گیا ہے، یہ حصے نورانی ہے، باقی سب سیاہ ہے، باقی سب تاریکی ہے۔ یہ ہماری معنویت ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ جیسے آج کی ایک شب خدا نے متعال کی مغفرت کی شب ہے، اس خدا نے اپنے گویا عرش کے دروازوں کو کھول دیا ہے کہ کوئی ہے جو پکار رہا ہو، کوئی ہے جو میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہو، اور کوئی ہے جو میری رحمت سے مستفید ہونا چاہتا ہو۔ ہم خدا متعال سے اپنی معنویت کے سلسلے میں یہ طلب کر سکتے ہیں کہ خدا یہ 40-42 سال کیسے بھی گزرے، کیا تیری رحمت میں امکان نہیں ہے کہ ان سب کو معاف کر دے ایک ساتھ؟ ممکن تو ہے، یہی وہ چاہتا ہے۔ لہذا ہم سے پوچھا گیا، مثلا روایات کے اندر دیکھا گیا کہ امام سے پوچھا گیا کہ اے مولا ہم اس شب میں سب سے زیادہ کیا طلب کریں؟ فرمایا فقا کو رقبتی من النار۔ یہ دعاؤں کے اندر جملہ آیا، امام نے اس جملے کو دہرایا۔ فرمایا اس شب میں آتش جہنم سے اپنی گردن کی نجات طلب کرو، آتش جہنم سے نجات مل جائے۔ البتہ یہ آتش بہت وسیع ہے، یعنی یہ صرف جہنم کی آتش نہیں ہے، یہ شاید برزخ کی آتش بھی شامل ہے اس کے اندر، شاید قبر کی آگ بھی شامل ہے اس کے اندر، کہ فرمایا گردن کو آگ سے نجات دلوا لو، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ شاید اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام گناہوں سے آزادی حاصل کر لو، ہر قسم کے گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ یہ گویا ہماری معنویت ہے۔ اب اس معنویت کا کردار کیا ہے امام کی تشریف آوری میں اور ان کی نصرت میں، اور بالاخص غیبت کے اس دور کے اندر؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ غیبت کے دور میں مجھے لگتا ہے ہماری دو بڑی مشکلات ہیں، ویسے تو بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن یہ سب مشکلات ان دو بڑی مشکلات سے گویا حاصل ہو رہی ہیں۔ غیبت کے دور میں ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ امام ہم سے اس وقت کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی مشکل ہے جو حضور کے زمانے میں اور ظہور کے زمانے میں نہیں ہوتی۔ بس اگر ہم امیر المومنین کے دور میں ہوں اور مولا نخیلہ خیمے گاہ کے اندر تشریف لے گئے کہ کل میں دشمن سے لڑوں گا، خیمے میں آ جاؤ کہ کل دشمن سے جنگ ہونی ہے، شرعی ذمہ داری بہت واضح ہے، ان کوئی قابل انکار نہیں ہے۔ امام جنگ کے لیے طلب کر رہے ہیں، میری صرف ایک ذمہ داری ہے، اپنے گھر سے نکلوں، اسلحہ سجاؤں، سواری پہ سوار ہو جاؤں، امام کے اس خیمے میں پہنچ جاؤں، لشکرگاہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ ظہور اور حضور کے زمانے کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر شرعی ذمہ داری جاننا مشکل نہیں ہے۔ اگر امام جمل کے لشکر میں لڑ رہے ہیں، لشکریوں سے لڑ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری واضح ہے۔ اگر وہ ایک موقع کے اوپر مثال کے طور پر صبح کو نماز کے لیے دعوت دے رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری واضح ہے۔ اگر وہ کسی غریب کی نصرت کرنا چاہ رہے ہیں، مدد کرنا چاہ رہے ہیں، ذمہ داری بہت واضح ہے۔ پہلی مشکل جو غیبت کے زمانے میں میرے خیال میں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا امام چاہتے کیا ہیں، اس وقت امام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی من پسندی سے کچھ کر رہا ہوں، چونکہ میرا دل چاہتا ہے، چونکہ اس میں مجھے شہرت مل رہی ہے، چونکہ اس میں مجھے آسانی نصیب ہو رہی ہے، لہذا میں کر رہا ہوں۔ یعنی کیا پتہ سن امام مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں درس دوں، چاہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے بولوں، شاید مثلا میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اگر حضور کا زمانہ ہوتا ان کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا، کہتا مولا میں اتنا گناہ گار آدمی، مجھے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے، ایک جملہ فرماتے بولو یا نہ بولو، واضح معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک مشکل ہے ہماری کہ غیبت کے دور میں یہ کیسے پتہ چلے کہ امام کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، تاکہ ہم اس کو عمل میں لا سکیں۔ دوسرا معاملہ جو بہت مشکل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے دور میں کون سی چیزیں ہیں جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، کیسے پہچانیں ان کو۔ زندگی تو وہی زندگی رہتی ہے جو حضور کے دور میں ہوتی ہے، ظہور کے دور میں ہوتی ہے، جو غیبت میں ہوتی ہے وہ تو وہی رہتی ہے، لیکن رکاوٹیں اس دور کے اندر شاید آسانی سے پہچانی نہیں جا سکتی۔ اس دور کے اندر شاید ایک آسانی یہ ہوتی ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے رکاوٹیں کون سی ہیں۔ تو یہ جو دو مشکلات ہیں، ان کا حل یوں لگتا ہے جیسے ان کا حل معنویت کے اندر ہے۔
خدا متعال کے ساتھ ارتباط کے اندر ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر دی جانے والی توجہات کے اندر ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آج کی جیسی رات میں ملنی چاہیے۔ اگر یہ مل جائے تو پھر بہت سارے مسائل آسان ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے۔ مثلا اگر مجھے معنویت نصیب ہو جائے، خدا تعالیٰ سے ایک رابطہ نصیب ہو جائے، مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا اس وقت میرے مولا کی پہلی خواہش کیا ہے، میں اس کو کر پاؤں گا۔ بہترین مثال ہمارے سامنے واضح ہیں، جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی کی مثال، امام خمینی کی مثال۔ درود بھیجے گا محمد والے بہترین مثال ان کی مثال ہے کہ جب انہوں نے قوم کو کہا کہ آپ بادشاہ کے خلاف اپنی جد و جہد انجام دیں، لوگوں نے ڈرایا کہ جانے جائیں گی، فرمایا جانے جائیں یا نہ جائیں، امام کا حکم ہے۔ شاید امام کا حکم یہی ہے جو جملہ انہوں نے استعمال کیا، واضح ہو گیا لوگوں کے سامنے کہ ہاں بھائی امام اس طرح سے چاہ رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معنویت کے صاحب میں ہو سکتا ہے۔ امام خمینی کے استاد جن کی میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، آیت اللہ شاہ آبادی، یہیں پہ ذرا سا روک کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ان شبوں میں جو بہت محترم ہستیاں آپ کے نزدیک ہیں غیر معصومین میں، ان کا بھی کہیں نہ کہیں تذکرہ ضرور کر لیجیے گا۔ وہاں پر روایت میں موجود ہے کہ یہ جو غیر معصوم ہستیاں ہیں یہ بھی برزخ کی زندگی میں مدد دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا، ہم نے ان کے لیے کوئی فاتحہ پڑھی تھی۔ تو یہ جو عظیم الشان لوگ تھے، انہوں نے واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمتیں کی تھیں۔ مثلا آیت اللہ شاہ آبادی اپنی معنویت کے نتیجے میں اس جگہ پر فائز تھے کہ علماء مثلا ان کو خط لکھ کر بھیجتے تھے کہ اگلی دفعہ امام سے ملے تو یہ پوچھنا، اس فضیلت پہ پہنچے ہوئے تھے۔ ہم کہاں ان فضیلتوں کے اوپر پہنچنے والے ہیں، ہمارے نصیب میں شاید نہیں ہو اس مقام تک پہنچیں۔ اتنا ہو جائے کہ اگر غلطی کرنے لگے امام کی طرف سے کچھ اشارہ ملے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو انجام مت دو، اتنا ہونے لگے ہمارے لیے۔ اب وہ اشارہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ ایک معنویت کا اثر ہوگا۔ جیسے رکاوٹیں سمجھ میں آئیں، ان رکاوٹوں پر عمل کرنا، یعنی ان رکاوٹوں کو برطرف کر دینا، اس اشارے پر عمل کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا دو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، ایک امام کے ساتھ رابطہ نہیں ہے کہ ان کی رضا پسند سمجھ میں آ سکے، دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہم رکاوٹوں کو پہچان نہیں پا رہے، کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے۔ مثلا کتنی محنت کی، مشقت کی، تب پتہ چلا میرے نفس کے اندر ایک گناہ ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ یہاں سے ایک اور مشکل شروع ہوتی ہے، جب میں رکاوٹ کو پہچان لیتا ہوں، آیا اس کا خاتمہ کر دیتا ہوں یا نہیں؟ اس رکاوٹ کو پہچاننے کے باوجود مدتوں چاہیے کہ میں اس سے باہر نکلوں، یہ ایک اور مشکل ہے ہمارے ساتھ۔ اس شب میں ہمیں یہ بھی طلب کرنا ہے کہ خدایا علم دے کہ میں رکاوٹوں کو پہچان لوں، اور علم دے کہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور پھر میں اس سے دور ہو جاؤں، پھر اس میں مبتلا نہ رہوں۔ اس معنویت میں کہ میں امام سے رابطہ کروں، کیا چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ چند رکاوٹیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جن کے بارے میں ہمیں خدا سے طلب کر لینا چاہیے کہ خدایا ان سب کو ہم سے دور کر دے، تاکہ ہم اپنے امام کے نزدیک پہنچ سکیں انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بظاہر لگتا ہے کہ رکاوٹوں میں سے ایک بڑی رکاوٹ، شاید اس کو کوئی اس وقت کہے کہ نہیں شاید اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ میں آتا ہے ہم لوگوں کی سستی ہے، ارادے کی سستی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مولانا صاحب تشریف فرمائیں، ہر روز کہیں نہ کہیں آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے، کسی روایت کے ذریعے، کسی واعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے سے۔ اگر ان تمام واعظ و نصیحت پر عمل کر لیتے جو خدا نے ہمیں اس دنیا میں اب تک سنائی ہیں، تو کیا ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں بہت مختلف ہونا چاہیے تھا۔ کتنی ایسی اچھی باتیں جو ہم نے اپنی زندگی میں سنی ہیں، عمل نہیں ہوا ہے۔ کیوں عمل نہیں ہوا ہے؟ ارادے میں کمزور ہیں۔ اچھا، ارادے میں کمزوری کیوں ہے؟ یہاں پر ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نفس کی خواہشات کچھ ایسی چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں جو ہمارے اور امام کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہیں۔
کسی کا نفس جڑا ہوا ہے کسی آسائش سے، کسی کا نفس جڑا ہوا ہے مثلا دولت سے، کسی کا نفس جڑا ہوا ہے طاقت سے، کسی کے نفس میں مشکل ہے شہرت طلبی کی۔ ہر ایک نے اپنی ذات کی مناسبت سے اپنے دل کے اندر چھوٹا سا ایک بت بنایا ہوا ہے۔ جب میں آپ کہہ رہا ہوں ہر ایک نے، خود ہم بھی شامل، سب اس کے اندر شامل ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بت دلوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بت خدا کے سامنے جھکنے نہیں دیتے، خاص موقع پر آ کر حملہ کرتے ہیں، ہمارے اور خدا اور حجت خدا کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں حجت خدا کے لیے فلاں خدمت کروں، اچانک وہ بت سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ کام کیا تو غریب ہو جاؤ گے، بس میں رکاوٹ میں مبتلا ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں خدا متعال کے حضور کوئی بندگی کروں، کوئی عبادت کروں، اچانک وہ بت سامنے آتا ہے اور کہتا ہے نہیں اس وقت سونے کا ٹائم ہے، اس وقت نہیں کرنا۔ میں اس کے سامنے تسلیم ہو گیا۔ دسیوں ایسے بت ہیں جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں، وہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ میں نے عرض کیا ہمارا اور حجت خدا کا راستہ دنیا کا ہموار ترین راستہ ہونا چاہیے۔ خالق خدا ہے، اسی خدا نے خلق کیا ہے، اسی خدا نے راستہ دیا ہے، اسی خدا نے رہنما دیا ہے، اب اس تک پہنچنے کا راستہ مشکل ہونا چاہیے۔ وہ خالق ہے، اس نے سب سے اچھا راستہ ہمیں وہ دیا ہوگا۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہمارے اندرونی بت ہیں جو ہمیں مشکل میں مبتلا کر رہے ہیں۔ آسائش طلبی، آرام طلبی، شہرت طلبی، دولت کی خواہش، یہ تمام چیزیں جو جمع ہوئی ہیں ایثار کے راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی، یہ ایک مشکل ہے۔ ایک اور مشکل آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تھوڑا سا پیچیدگی بھی اس کام کے اندر ہے۔ کچھ دوست ایسے ہیں جو بظاہر بہت مخلص ہیں، واقعاً مخلص نہیں ہے۔ اگر آپ روایتوں میں غور کریں، چند آیات کریمہ بھی ہیں قرآن کریم کے اندر، جس کے اندر مثلا قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے کاش قیامت کے دن ایک آدمی جہنم میں جائے گا، خدا تعالیٰ سے یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ یہ دوست مجھے جہنم تک لے کر آ گیا۔ یہ دوسری مشکل ہے۔ انسان کے اطراف میں جو لوگ ہیں خواہ نہ خواہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، کتنا ہی وہ کہے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، میں وہ کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ان کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اچھا ممکن ہے کہ برائی میں اثر نہ پڑے، آپ کو برائی کی طرف نہ لے جا سکے، کم سے کم اتنا کرے گا اچھائی سے دور کر دے گا، اچھائی کی طلب نہیں رہے گی۔ اب دیکھیے دو انسانوں کے درمیان فرق، ایک وہ ہے جس کے اطراف میں جتنے دوست ہیں وہ سب کے سب عبادت گزار ہیں یا زیادہ تر عبادت گزار ہیں، ایک وہ ہے جس کے اطراف میں جو دوست ہیں زیادہ تر گناہ گار ہیں، ایک آدھ عبادت گزار بھی ہے۔ کس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ عبادتوں کی طرف جائے گا؟ ظاہر ہے جس کے دوست عبادت گزار ہیں، کم سے کم دیکھ کر شرم کرے گا، کم سے کم ایسا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ چلتے ہوئے عبادت گاہوں تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جس کی دوستیاں غلط لوگوں سے ہیں اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، آہستہ آہستہ تباہ ہوتی رہے گی۔ یعنی پہلے عبادت کی اہمیت کو کم کریں گے، پھر گناہ کی شدت کو کم کریں گے، پھر گناہ میں مبتلا کر کے بے حیائی تک پہنچا دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا بعض اوقات الٹا اثر ہوگا، ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہم بعض اوقات گناہ گاروں کے درمیان کیوں بیٹھتے ہیں؟ بعض اوقات بہت عجیب طریقے سے شیطان اثر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ میں کسی گناہ گار کے ساتھ بیٹھا ہوں چونکہ وہ میری تعریف کرتا ہے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، اور جب میں عبادت گزاروں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو وہ میری تعریف ہی نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، جب میں عبادت گزاروں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو ان کے درمیان میرا کوئی رینک نہیں ہے، ان کی عبادتیں مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، میں کچھ کرتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن جب میں گناہ گاروں کے درمیان بیٹھتا ہوں تو وہ بلا عمل میری کچھ فضیلتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے ان کے درمیان بیٹھتا ہوں۔ اثر کیا ہونا ہے؟ کم سے کم ایک اثر ہونا ہے کہ یہ خود ریاکاری ہے، میں ضائع ہو جاؤں گا، کہیں نہ کہیں مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ لہذا شدت کے ساتھ دیکھیے گا آپ کے اطراف میں لوگ اچھے لوگ ہونے چاہیے، یہ متاثر کریں گے۔ اچھا یہ لوگ کہاں تک متاثر کریں گے؟ حتیٰ امام کی تشریف آوری کے بعد بھی یہ تنگ کریں گے، حتیٰ امام کی تشریف آوری کے بعد۔ اپنے آپ سے پوچھئے گا جب امام تشریف لائیں گے تو کیا سب لوگ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے؟ کوئی کیوں نہیں پہنچے گا؟ ایک وجہ یہی ہوگی
ایسے لوگ جن سے متصل ہے وہ امام کے بارے میں شبہات ڈالیں گے، اور اس کی عادت ہوگی ان کے شبہات کو سننے کی، مبتلا ہو جائے گا، اپنے امام تک نہیں پہنچ پائے گا، اچھے لوگوں میں زندگی ہو جائے گا۔ ایک اور رکاوٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نے اپنے علم کے حاصل کرنے کے ذریعے کو اچھا قرار نہیں دیا۔ آپ جس معاشرے کے اندر ہیں اس کو بہت اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اہل بیت سے دور جا رہے ہیں، مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی فکر سے دور جا رہے ہیں، ان کے عمل سے دور جا رہے ہیں، ان کی سیرت سے دور جا رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ آئے یہ لوگ واقعاً سب کے سب برے ہیں؟ کوئی خداوند متعال کا عذاب آیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مثلا ابھی سننے کو ملا ہے، کسی حد تک تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ مثلا حتیٰ بعض اوقات احساس نہیں کر رہے کہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے، بغیر نماز جنازہ کے اٹھا دو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سیرت اہل بیت سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ بنیادی ترین سیرتوں سے بھی دور جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے انہوں نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ صحیح قرار نہیں دیا، ہر کس و ناقص سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتیجے میں گمراہی ہے۔ خدا متعال نے ایک معیار قرار دیا ہے، مولا کا اگر وہ فرمان ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ فرمایا جس نے مجھے ایک جملہ سکھایا، ایک لفظ سکھایا، اس نے مجھے اپنا بندہ بنا لیا ہے۔ ہم کن کی بندگی میں جا رہے ہیں، کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ کل یہی سب کچھ امام کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ آج ہمارے سامنے اتنی مشکلات کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک وجہ یہ ہے ہم نے ہر کس و ناقص سے سیکھا ہے۔ اصل یہ پوچھنے کی زحمت نہیں کی تم نے کہاں سے سیکھا ہے، تمہیں کس نے سکھایا، یہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک افراتفری کا دور چل نکلا ہے۔ البتہ میں اس افراتفری سے گھبرا نہیں رہا ہوں، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ افراتفری کیمپ کو تقسیم کر رہی ہے، کچھ لوگ اس طرف اور کچھ لوگ دوسری طرف۔ مجھے بہت شدت کے ساتھ احساس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، اور یہ عیناً یہ لفظ روایت کے اندر موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں روایت عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آج کل زمانے میں شاید استعمال کم ہو گیا ہو، پہلے چھلنی کا استعمال بہت زیادہ تھا مختلف چیزوں کو چھاننے کے لیے۔ تو جس چیز کو چھانا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے اس کے سوراخ کبھی بڑے ہوتے تھے کبھی چھوٹے ہوتے تھے۔ ایک چھلنی کو عربی میں کہتے ہیں غربال، غربال کہتے ہیں چھلنی کو۔ ایک روایت نے لکھا ہے کہ تم چھلنی کیے جاؤ گے، اتنے چھلنی کیے جاؤ گے، اتنے چھلنی کیے جاؤ گے کہ جو کچھ نکل جائے گا وہ رہنے کے مقابلے میں آٹے اور نمک کے حساب سے ہوگا، اتنے کم رہ جاؤ گے، جو رہ جائیں گے وہ ایمان پر ہوں گے، باقی سب چھلنی میں نکل جائیں گے۔ اصل یہ عبارت سنگین ہے، یہ عبارت سخت ہے۔ یعنی کیا ہوگا؟ مثلا میں اپنی تعبیر کے اندر لے کر آتا ہوں، مثلا 1,00,000 کی آبادی میں سے مشکل سے چند سو اپنے ایمان پر رہ جائیں گے، باقی سب فارغ ہو جائیں گے، باقی سب وہ چھلنی کی نظر ہو جائیں گے۔ اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا کہ بالآخر یہاں کیا ہو رہا ہے، اس آبادی کے اندر، اس دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج کی شب آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اس کی عبادات کے لیے یہاں پر موجود ہیں، اہل بیت سے توسل کے لیے۔ پورے معاشرے میں کس تناسب کے ساتھ آپ یہاں پر ہیں؟ کتنے فیصد ہیں؟ یہ مسلمان معاشرہ ہے، کافر معاشرہ نہیں ہے، الحمدللہ مسلمان معاشرہ ہے، تب تناسب یہ ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ان تمام کا حل کیا ہے؟ آج کی جیسی رات طلب کریں، خدا محفوظ کر دے۔ اصل بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، سوائے یہ کہ کچھ خاص عنایات ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے سامنے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو اتنا زیارات کے اوپر زور دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہر اہم رات میں ایک زیارت ضرور ہوگی، کوئی بھی رات لے لیجئے، چاہے وہ 27 رجب ہو، چاہے وہ 15 شعبان ہو، چاہے وہ 3 شعبان ہو، چاہے وہ 17 ربیع الاول، کوئی بھی رات لے لیجئے ایک زیارت ضرور ہوگی، ایک یا ایک سے زیادہ۔ کیوں یہ زیارات اتنی زیادہ؟ کیونکہ زیارات میں ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ایک رابطہ بنا ہوا ہے۔
یہ اس رابطے نے ہمیں محفوظ کرنا ہے. آپ آج کی رات میں کس سے رابطہ بنانے کی کوشش کریں؟ آج آپ وقت کے امام سے رابطہ بنانے کی کوشش کریں. سید الشہداء کی زیارت تو ہمیشہ کی طرح ہے ہی. سید الشہداء مصباح الہدیٰ ہیں، سفینۃ النجات ہیں، کہ ان سے اگر کوئی متصل ہوتا ہے تو وہ خود بخود راستے کے اوپر ہے. آج کی رات ساری زیارات موجود ہیں، ساری دعائیں موجود ہیں. یہ سب مجھے اور آپ کو جذب کریں اور ہم اس بڑے ہدف تک پہنچ سکیں. بس رکاوٹوں کو اپنے ذہن سے ختم کرنے کی کوشش کیجیے. وہ جو شاید پہلے آپ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، بہت دفعہ بہت سارے گناہ، بہت سارے ثواب میں اور آپ حاصل کرتے ہیں، لیکن چند گناہ ان کے بہہ جانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ جو معاشرے کے اندر معنویت کی کمی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ثواب کے عمل کثرت سے کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے گناہ کے عمل بھی کچھ کچھ انجام پا رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ رکاوٹیں ہمیں جانے نہیں دے رہی آگے. اب انشاءاللہ آپ مشغول ہوں گے، ان دعاؤں کی طرف توجہ دیں گے. دعا کے مفاہیم کو ضرور دیکھیے گا، مفہوم کیا ہوا. ان میں سے کچھ دعاؤں کا انتخاب کر لیجئے، سارے سال ان کو دہراتے رہیے. آج کی رات میں ایک بہت نفیس دعا ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما یحول بیننا و بین معصیتک. اے خدایا تو اپنے خوف اور خشیت میں سے ہمیں اتنا دے دے کہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے. جب بھی گناہ کی طرف بڑھنے لگے تیرا خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے. یہ دعا کہتے ہیں جامع دعا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اکٹھی مانگی گئی ہیں. اس کو آپ پورے سال کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیجئے. مثلا کوشش کریں یہ دعا مسلسل آپ کے ساتھ رہے. کبھی آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی کوئی نافلہ نماز پڑھ رہے ہوں، اس کے قنوت کے اندر اس دعا کو پڑھ لیں. ممکن ہے جماعت کے ساتھ اتنی لمبی دعا قنوت نہ پڑھی جا سکے، البتہ اتنی لمبی بھی نہیں ہے. اس کو حفظ کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر بار بار دہراتے رہیں، تاکہ وہ جو جامع ترین دعا ہے وہ میرے اور آپ کے ساتھ آ جائے. ان دعاؤں کے اندر کچھ جملات تک پہنچیں گے، آپ کو جملات بہت اچھے لگیں گے. ان کے ترجمے کے اوپر اگر خاص کر آپ توجہ دیں، اس کو اپنے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، بعد میں ان کے اوپر غور کریں. یہ دعائیں سب کے سب معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذخیرہ ہے. ان کے اندر سب کچھ جمع ہوا ہو، ان کے اوپر غور کرتے چلے جائیں. یہ طے کر کر بیٹھیں کہ آج کی رات راستہ کھولنا ہے کسی طریقے سے. ہم اتصال سے محروم ہیں، ہمیں متصل ہونا ہے. بالاخص یہ سوچ کر زیادہ محنت کریں کہ نہیں معلوم شاید یہی وہ ماہ رمضان ہو جس میں شاید کوئی اعلان ہونا ہو. نہیں معلوم یہ جو عرفا ہیں، جیسے مثلا آیت اللہ العظمیٰ، محمد تقی بہجت اور یہ دوسرے عرفا، ان لوگوں کا لب و لہجہ بہت تبدیل ہوا ہے. 25 سال تو مجھے بھی ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. تقریباً اطمینان سے کہہ سکتا ہوں 25 سال پہلے والا بھی لب و لہجہ نہیں ہے. اور پرانی ہم نے تاریخ بھی تھوڑی بہت پڑھی ہے، تو جو 100 سال پہلے علماء کا لہجہ تھا وہ بہت مختلف تھا. 25 سال پہلے علماء کا لہجہ اس سے کہیں مختلف تھا، اور اب جو لب و لہجہ ہے وہ بہت مختلف ہے. یعنی اب نہیں لگ رہا کہ یہ لوگ صدیوں کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. اب جو باتیں کر رہے ہیں لگتا ہے اسی زندگی کی باتیں کر رہے ہیں. اب معاملہ بہت نزدیک ہونا چاہیے جس حساب سے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں. مثلا پہلے کہتے تھے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو، اب کہتے ہیں امام کے ظہور سے امید لگا لو. اب امید لگا لو، اب اتنا نزدیک ہے کہ گویا دعائیں پوری ہو گئی ہیں، اب امید لگا لو کہ کسی بھی وقت ظاہر ہونے والے ہیں. البتہ دعا میں کثرت ابھی بھی چاہیے. مثلا آغا بہجت سے کسی نے پوچھا کہ آغا امام کے ظہور کے لیے کیا کریں؟ فرمایا دعا کرو. کہا کون سی دعا کریں؟ فرمایا اللہم کل ولی، اسی دعا کو کثرت سے پڑھو. کہا آغا یہ دعا بہت پڑھ رہے ہیں لوگ، آیا یہی دعا کثرت سے بار بار پڑھی جائے؟ فرمایا نہیں معلوم خدا نے کتنی مقدار کثرت کے بعد ان کے ظہور کی اجازت دینی ہے، اسی میں دینی ہے اجازت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چاہتے ہیں یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے. نہیں معلوم کثرت واقعاً کتنی چاہیے. مثلا ہمیں سمجھ میں آتا ہے مثلا ایک کثرت کا مصداق یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ہر نماز کے ساتھ پڑھی جائے. قنوت میں، نماز کے بعد، ہر واجب اور مستحب نماز میں ایک عادت ڈال لی جائے کہ یہ دعا پڑھنی ہے. جہاں کہیں بھی ہوں، کہیں آپ فارغ بیٹھے ہیں، کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں میں اس وقت کچھ دعا پڑھ سکتا ہوں، فوراً اس دعا کو کم سے کم پڑھنا شروع کر دیں.
ایسا ہو کہ جہاں کہیں آپ کوئی اعمال کرنے بیٹھیں اس دعا کے ساتھ شروع کریں. نہیں معلوم کتنی کثرت چاہیے، کتنی کثرت چاہیے کہ جس کے بعد امام کی تشریف آوری ہونی، لیکن بہرحال اس دعا کی کثرت چاہیے. اچھا، آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ 30 سال پہلے ہمارے معاشرے میں یہ دعا تھی ہی نہیں. مجھے نہیں یاد آتا کہ 30 سال پہلے یہ دعا ہمارے معاشرے کے اندر تھی. اب الحمدللہ رب العالمین اس کثرت کے ساتھ ہم چاہ رہے ہیں کہ پھیلے. یہ خود ایک نشانی ہے کہ شاید ہم لوگ نزدیک ہو رہے ہیں، اب شاید یہ زمانہ نزدیک ہوتا چلا جا رہا ہے. البتہ نزدیک ہونے کے ساتھ ساتھ سختیاں بے تحاشا ہونی چاہیے. اگر یہ دور وہی دور ہے جس میں امام کی تشریف آوری ہونی ہے تو یقیناً مشکلات بہت زیادہ ہونی چاہیے، کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا روایات کے اندر کہ فرمایا کسی انسان کے لیے ہاتھ میں انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا، ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا. تو سختیاں بے تحاشا آنی چاہیے. اس کے لیے بھی راستہ یہی ہے کہ معنویت ہونی چاہیے. سختیوں میں انسان کچل جاتا ہے، سختیوں میں انسان کا ایمان بھی باقی نہیں رہتا. ہم نے ابھی تک نہیں معلوم، الحمدللہ کہیں کہ آگے بھی خدا اس کو محفوظ کرے انشاءاللہ، ہم نے قحط نہیں دیکھا ہے ابھی. ہمیں نہیں پتا قحط میں کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر مستقل بھوک سے رہے، نہیں معلوم ایمان بچتا ہے یا نہیں بچتا. پھر یہ ہمیں نہیں معلوم. اور ہمارے پاس موجود ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے یقیناً پوری دنیا میں قحط ہوگا، یقیناً ہوگا. مشکلات بے تحاشا ہوں گی. مثلا میں اس کو سوچا کرتا تھا، جس مدرسے میں پڑھتا تھا شروع میں بالکل، وہاں پر ایک ملازم ہوتا تھا، اس نے دوسری جنگ عظیم کا زمانہ دیکھا ہوا تھا. محسن تھا، بہت بوڑھا آدمی تھا. اس نے دوسری جنگ عظیم کا زمانہ دیکھا تھا. دوسری جنگ عظیم میں ایران میں بہت بڑا قحط آیا تھا. تو ایک دفعہ کہیں بات ہو رہی تھی کہ مثلا کھانے میں سے کچھ بچا نہیں ہے تمہارے لیے. کہنے لگا چائے ہے؟ ہاں چائے تو ہے. روٹی بھی ہے؟ روٹی بھی ہے. کہنے لگا بہت ہے، یہ کافی ہے ہم لوگوں کے لیے، ایک چائے ایک روٹی سے گزارا بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. پھر سنانے لگا، کہنے لگا ہم نے قحط دیکھا ہے. آپ کو پتا ہے ایران میں گھروں میں روٹیاں نہیں بناتے، تندور سے خریدتے ہیں. تو کہنے لگا کہ ہم صبح کو کھڑے ہوتے تھے تندور پہ روٹی لینے کے لیے، شام تک کھڑے ہوتے تھے، ایک روٹی ملتی تھی، ایک روٹی ملتی تھی. کہنے لگا اس عالم میں میں نے ایک منظر دیکھا ہے جس سے مجھے خدا کا شکر یاد آتا ہے. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی صبح سے میرے ساتھ کھڑا ہوا، شام تک کھڑا رہا، شام تک کھڑا رہنے کے بعد ایک روٹی ملی. کہنے لگا وہ روٹی لے کے جا رہا تھا، ایک آدمی نے جھپٹا مارا، روٹی لے کے بھاگ گیا. یہ آدمی سجدے میں گیا اور خدا سے کہنے لگا خدا ہے شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی، تیرا شکر. اتنا شاکر ہو سکتے ہیں ہم لوگ؟ اتنے خدا کے شاکر بندے ہیں ہم لوگ؟ ہم نے ابھی مصیبتیں نہیں دیکھی ہیں، ابھی ہم نے مشکلات نہیں دیکھی ہیں. ہمیں اپنی معنویت کو اتنا تیار کرنا پڑے گا کہ یہ ساری مشکلات ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں، یہ ساری مصیبتیں میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے. ابھی ہمارے پارچنان میں دوست احباب مشکلات میں ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر مشکلات میں ہیں، ہمبو کے اندر، کوہاٹ کے اندر اور مختلف کوئٹہ کے اندر، اتنے شہروں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اب تو شاید نام گننا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں رہتا. کس جان و مال سے ہم ان کی نصرت کر رہے ہیں، کتنی جان و مال لگا کر ان کی نصرت کر رہے ہیں. اگر ابھی نصرت نہیں کر رہے تو کیا یہ اس بات پہ کوئی اطمینان ہے کہ کل بھی کریں گے ہم لوگ؟ یہ سب امتحان ہے. اچھا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں آخری جملہ درج کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے امتحان کچھ اور ہے، کہتے ہیں ابھی امتحان بعد میں آئے گا. مثلا آپ تعجب نہیں کریں گے، ایک آدمی کے خیمے پر سید الشہداء تشریف فرمائے، کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو، اور نہیں ساتھ دیتا. اچھا کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ اس کو جنت اور جہنم کی خبر نہیں ہے؟ اس کو رسول خدا کا خاندان نہیں پتا؟ اس کو نواز رسول ہونا نہیں پتا؟ اب جو نواز رسول اس کو بلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور دنیا میں امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ شرکت کیوں نہیں کرتا؟ اب کس امتحان کا منتظر ہے؟ غفلت کا عالم یہاں تک لے آتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہ امتحان نہیں ہے، امتحان کچھ اور ہے. پھر اور امتحان کسے کہتے ہیں؟ یہ کہ ہمارے اور آپ کے اطراف میں لوگ مر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نصرت کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کی ذمہ داری کہ آپ اٹھ کر وہاں پر جائیں، یہ سب امتحان ہے.
اور امتحان کسے کہتے ہیں؟ خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہی صورتحال یہاں پر بھی تو ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہے 7-8 سال پہلے. آپ کو یاد ہے کس طریقے سے ہم لوگ یہاں پہ زندگی گزار رہے تھے اسی محلے کے اندر، مختلف محلوں کے اندر؟ کون سا دن ایسا گزرتا تھا جب ایک آدمی شہید نہیں ہوتا تھا؟ یہ سب امتحان ہے، یہ سب میں اور آپ جو گزر رہے ہیں یہ سب امتحان ہے. ہم اور آپ اپنی جنت اور جہنم خلق کر رہے ہیں اس وقت. یہ جو آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہیں اس سے جنت اور جہنم بن رہی ہے. صرف یہ ہے کہ شاید ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. معنویت اس کے لیے بھی چاہیے، معنویت ملے تاکہ پہچانیں یہ ہو کیا رہا ہے یہاں. اور جتنا ہمارا شعور بڑھتا چلا جائے گا ہمارے لیے امتحان سمجھنا بھی آسان ہوگا، امتحان دینا بھی آسان ہوگا. آج کی رات میں شاید زیارت سید الشہداء اس لیے رکھی ہے کہ یہ آسان ترین دروازہ ہے خدا کے دروازے تک پہنچنے کے لیے. آسان ترین راستہ یہی ہے کہ جب آپ آج کی رات کہیں بیٹھے ہوں گے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے درخواست کر رہے ہوں گے، اور ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں جسارت کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے دوسروں کے لیے آپ نے دعا مانگی اس سے طے ہوگا کہ آپ کی اور میری کتنی دعائیں پوری ہوں گی. دوسروں کے لیے کتنی دعائیں مانگیں. میں اپنے لیے دعائیں مانگے چلا جا رہا ہوں، یہ بھی پوری ہوں گی، لیکن اگر اس کو میں چاہتا ہوں تقویت ملے دوسروں کے لیے دعا مانگوں. آپ مثلا یہاں پہ سب مل کے اعمال انجام دیں گے، میں اس عادت سے محروم رہوں گا، مجھے کہیں اور جانا ہے، میں چلا جاؤں گا. آپ یہاں پہ تشریف فرما رہیں گے، اعمال انجام دیں گے. جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں کہ خدا اس مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کے اعمال کو بھی قبول کر لیں. نہیں معلوم یہاں پر کوئی ایک اللہ کا بندہ ہو جس کو آپ نے دعا دی فرشتوں کو یہ پسند آئے کہ اس نے اس کو دعا دی. نہیں معلوم. ہمارے پاس موجود ہے ایک واقعے کے اندر کہ کوئی مرحوم مغفرت پا لیتا ہے. کیوں مغفرت پا لیتا ہے؟ کہتے ہیں فلاں شخص نماز شب قدر کی شب وفات کی نماز پڑھ رہا ہے کسی انسان کی کہ اس کو خدا نے تعالیٰ قبر کے اندر مغفرت دے، اس کو بھی شامل کیا ہے. بس اتنے پر انتقال ہوا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، کئی لوگوں کا نام لیا، اس کا بھی نام لیا ہے. اس بندے خدا نماز پڑھنے والے کا مقام اتنا بلند ہے، اس نے اس ایک آدمی کا بھی نام لیا، اس کو بھی بخش دیا گیا. نہیں معلوم خدا ہے، خدا بہانوں سے بخش رہا ہوتا ہے. آپ سب کو دعا دینے لگے، مثلا اچانک آپ کے ذہن میں آیا آغا بہجت کا بھی انتقال ہوا ہے، اچانک آپ نے کوئی فاتحہ پڑھی ان کی روح کو بخش دی. نہیں معلوم خدا کو یہ پسند ہے. بہت ساری چیزیں جو ہماری برزخ کو بنا رہی ہوتی ہیں. آج کی شب بہت قیمتی رات ہونی چاہیے اس اعتبار سے. میں آپ کو مزید وقت نہ لوں بہتر ہے کہ کہنا آسان ہے، کرنا اصل ہے. یہ سب کچھ کہنا ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم حاصل کیا کریں گے. یہ سب کچھ تو ہو جائے گا، سننا سنانا بولنا یہ سب ہو جائے گا، اور جو کچھ آج کی رات آپ حاصل کریں گے وہ بھی آسان ہوگا. پھر کل اس کو باقی کیسے رکھیں گے یہ اصل مشکل ہوگی. آج بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ پوری رات عبادت کرتے ہیں، صبح تک آپ کو لگتا ہے آج کی رات بہت اچھی گزری، اگلے دن صبح کو جاگتے ہیں دیکھتے کوئی اثر نہیں ہوا، وہی کا وہی ہے. ایک دوست نے حج پر آ کر مجھ سے یہی بات کہی، میں نے کہا بھائی انصافاً ایسا ہی ہے. کہنے لگا میں جب حج پہ جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا میں تبدیل ہو جاؤں گا، واپس آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کوئی خاص اثر نہیں ہوا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ شاید کچھ جڑیں رہ گئی ہیں ہم لوگوں کے اندر، شاید کچھ جڑیں رہ گئی گناہوں کی، وہ مشکل میں ڈال دیتی ہیں. پھر میں عرض کروں گا سید الشہداء سید الشہداء سے توقع کہ اس کام کو آسان کر دیں. آج کی رات خوشی کی رات ہے، آج کی رات امام کی تشریف آوری کی رات ہے. ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ جب نبی اکرم کے نواسوں کی تشریف آوری کی رات تھی اور یہ دو نواسے مثلا جب بھی ان کی ولادت ہوئی تھی تو نبی اکرم نے صدقہ بہت کیا تھا، صدقہ بہت کیا، لوگوں کو گھروں پہ دعوت بھی دی، بہت خوش تھے، بہت مسرور تھے. لوگ آ رہے تھے اپنے لیے کہ مثلا میرے لیے اللہ کے نبی دعا کر دیں، نبی دعا فرماتے تھے. اور آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہے کہ مثلا کہ کوئی نبی تک پہنچنا چاہتا تھا، ایک جاہل بدو تھا،
نبی تک پہنچنا چاہتا تھا. لوگوں سے پوچھا نبی کو خوش کرتے کیسے ہیں؟ پہلی دفعہ نبی کے سامنے آ رہا تھا گویا, نہیں پہچانتا تھا نبی کو خوش کیسے کرتے ہیں, اتنا جانتا تھا ان کو خوش کرنا ہے. لوگوں نے کہا تم ایسا کرو کہ امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کے لے جاؤ, نبی خوش ہو. آج کی رات خوشی کی رات ہے, اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلنے ہیں. کچھ لوگوں کو بخشنا ہے خدا نے. اگر اتنے وعدے کر چکا ہے نا تو اب وعدوں سے مکرتا تو نہیں ہے وہ. کچھ کو تو یقیناً بخشے گا نا. ہم لوگوں کے ساتھ صرف ایک مشکل ہے, میرا نام ان لوگوں میں آیا یا نہیں آیا. بخشے تو جانے ہیں لوگ, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے. تو خدا کو کس کا واسطہ دیں؟ خدا کو اس حجت خدا کا واسطہ دیں جس کے انتظار میں سینکڑوں سال سے لوگ پکار رہے ہیں. وہ خود بھی منتظر ہیں اور خود منتظر بھی ہیں, خود بھی انتظار کر رہے ہیں اور ان کا بھی انتظار ہو رہا ہے. اچھا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی وہ کس عالم میں انتظار کر رہے ہوں گے؟ شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے. حضرت علی اصغر ہمارے لیے تاریخ کا کردار ہے, ان کے نزدیک تاریخ نہیں ہے, ان کے نزدیک حاضر کردار. وہ علی اصغر کی مظلومیت کو اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھتے ہیں. اگر ہمارے لیے 1400 سال پہلے سید الشہداء شہید ہوئے, ان کے لیے آج کا واقعہ ہے, ان کے لیے 1400 سال پہلے کا نہیں ہے. لہذا دارت ناہیہ میں کہتے ہیں میرے جد امجد میں آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. نہیں معلوم کتنے شکستہ دل ہو کر وہ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں. کبھی تو آؤں گا, کبھی تو زمین پر آؤں گا, اپنے جد امجد کا نام بلند کروں گا. شاید آج کی رات گریہ کی رات نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن غیبت گریہ دلا دیتا ہے. یہ کہ ہم امام سے دور ہیں, اس میں گریہ ہی گریہ ہے. شاید امام سے کہیں گے مولا شب ولادت ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن ہماری عید وہ ہے جب آپ تشریف لائیں گے. باقی سب غم ہے, باقی سب کا سب غم ہے. کس کا واسطہ دیں؟ خدا نے متعال کے سامنے چاہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ دیں. اگر چاہتے ہیں وقت امام زمانہ کے حضور بھی کوئی فریاد پہنچ جائے, کس کا واسطہ دیں؟ آیا سید الشہداء کا واسطہ دیں؟ آیا وقت کے امام کو ان کے اجداد طاہرہ کا واسطہ دیں؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر وقت کے امام کو ان کی جد طاہرہ کا واسطہ دیں پھر یقیناً قبول ہے. وقت کے امام کے حضور التجا کرتے ہیں, اے سید و سردار, اے ہماری جانوں کے مالک, آپ کا حکم ہماری جانوں کے اوپر نافذ ہے. آپ کو واسطہ آپ کی پہلو شکستہ جد ماجدہ کا, آپ کی ان مظلومہ والدہ کا واسطہ, وہ مظلومہ طاہرہ جس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ مشکلات دیکھی. آپ کو ان جد ماجدہ کا واسطہ. یہ اجتماع آپ کے ماننے والوں کا اجتماع ہے, یہ ماننے والے آپ کے ماننے والے یہاں پر بیٹھے ہیں. اے مولا کسی کہنے والے کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ کہہ سکے, لیکن التجا کرنے والوں کی التجا ہے میرے مولا. اس رات میں آپ کے پاکیزہ ماننے والے دنیا کے مختلف مقدس مقامات پر بیٹھے ہوں گے. کوئی کربلا میں ہوگا, کوئی نجف میں ہوگا, کوئی مشہد مقدس میں, کوئی قم مقدس کے اندر, لیکن مولا کچھ گناہگار اس مسجد کے اندر بھی بیٹھے ہیں. جہاں آپ کربلا میں توجہ دیں گے, جہاں آپ نجف اشرف میں توجہ دیں گے, جہاں آپ موچد مقدس میں جائیں گے, جہاں آپ قوم مقدس میں جائیں گے, انہی عظیم الشان ہستیوں کے چند گناہگار ماننے والے اپنے گناہوں کو لے کر یہاں پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی بس ایک خواہش ہے مولا, جہاں آپ دوسروں پہ نظر کرم کر رہے ہیں, ایک لطف خفی یہاں پر بھی ہو جائے.
اور ایک ایرانی شاعر بہت اچھا کہتا ہے، خدا اس کو جزا دے، اس کی مغفرت کرے، بہت اچھا کہتا ہے ایک شعر کے اندر، کہتا ہے مولا سب اچھوں کے گھر جاتے، بروں کے گھر نہیں آتے، اچھوں کے گھروں میں تو سب چلے جاتے ہیں مولا، ہم بروں کے گھروں میں کب آئیں گے؟ واللہ اے مولا اپنی لیاقت سے نہیں مانگ رہے، آپ کے فضل و کرم سے مانگ رہے ہیں، ہم میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، صرف آپ کے لطف و کرم سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کا در کریم ہے، آپ کا خاندان کریم ہے، کریم کی صفت یہ ہوتی ہے مانگنے والے کے سہارے بھی نہیں دیتا، اپنی کرامت کے تحت دیتا ہے، در کریم ہے۔ اور میرے مولا آخری جملہ بھی کہہ دوں، اگر آپ نے نہ دیا تو کوئی در ہے کہاں جائیے پھر، کہاں جائیے؟ مولا لطف و کرم کر دے مولا، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس خلیل کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ سیدہ طاہرہ کا، ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص وہ مومنین جو پاکستان کے مختلف مقامات پر مشکلات سے دوچار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے پاک پروردگار تیرے اچھے بندے عبادتوں میں مشغول ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تو اپنے بہترین بندوں کو جو بہترین جزا دے گا ہم گناہگاروں کو بھی نصیب فرما، اے پاک پروردگار جو دعائیں تیرے بہترین بندے کر رہے ہیں ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اے پاک پروردگار تو نے چند بندوں کو روضات کی سعادت دی ہے، پاک پروردگار اس شب 15 شعبان پہ تو نے یہاں رکھا ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگلی 15 شعبان پر کسی اس سے کہیں اچھی جگہ پہنچنے کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار ہمارے وجود گناہوں سے آلودہ ہیں، ہمارے اجساد گناہوں سے آلودہ ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ اپنے پاکیزہ بندوں کا ہے، پاک پروردگار چاہے اس دنیا میں ہو یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تجھے واسطہ ان سب کا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا ہے، پاک پروردگار جن کے نام پر تو نے دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، اے پاک پروردگار یہ تھوڑی سی زندگی تو نے دی ہے نہیں معلوم کیسی گزرے گی، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اگر چند پاکیزہ چیزوں کا واسطہ دیں خدا کو تو کن چیزوں کا واسطہ دیں، اے خدایا تجھے واسطہ خون مظلوم علی اصغر کا، اس سے پاکیزہ کیا ملے گا دنیا کے اندر، تجھے واسطہ بی بی زینب کی ان دعاؤں کا جو وہ تلہ زینبیہ پر جا کر دے رہی تھی، اے خدایا تجھے واسطہ سید الشہداء کی اس مظلوم بچی کا جو زندان کی تنہائیوں میں اپنے باپ کو یاد کر رہی تھی، اے خدایا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اپنی راہ میں شہادت قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
زكاها